بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رابعہ اسلامک اکیڈمی۔ میرے اس چینل پر آپ کو مختلف مفتی اکرام کے مجرب وظائف دیکھنے کو ملیں گے، تو چلیے مفتی صاحب کی زبانی جانتے ہیں مفتی صاحب کے مجرب وظیفے کے بارے میں۔ اسی طرح سورۃ قلم کی آخری 3 آیات جو فَاتَّبَعَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ بھی انتہائی مجرب اور اکسیر ہے، تمام امت مسلمہ کا تقریباً عمل رہا۔ تو ایک بڑے بزرگ تھے، انہوں نے مجھے خط لکھا کہ میری نظر لگی آپ کو۔ میں نے آپ کو مولانا عبدالحنان کے گھر دیکھا تو میں نے دل میں کہا عالم ہو تو ایسا۔ اب بس دوبارہ خبر میں نے سنی کہ حادثہ ہو گیا اور ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو وہ ایک حادثہ تو نہیں تھا، کئی حادثات کو جنم لیا۔ ظاہر ہے وہ ادویہ استعمال ہوئی، اس سے شوگر ہو گیا، شوگر کے نقصانات سے سٹینڈ ڈل گئے، سٹینڈ صحیح رہے یا ایسے رہے، ظاہر تو قوی رہے، اس سے تنفس پیدا ہو گیا، سانس کا عارضہ۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بالکل بچا نہیں سکتے۔ میں نے کہا کلاشنکوف سے آپ کسی کو بچا سکتے ہیں؟ جس پہ کلاشنکوف خالی ہو چکا ہو آپ اسے اٹھا لے دور۔ یہی حال نظر کا ہے۔ اس سے میرا ایک اور مسئلہ حل ہو گیا، وہ یہ کہ میں نے شروع عمر میں بعض ایسے بزرگوں سے پڑھا ہے جن کو علم کے ساتھ ساتھ اللہ نے بہترین اعمال اور مال بھی بہت دیا، لیکن وہ اپنے شاگردوں کے بارے میں بہت سخت۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید ضروری ہے کہ شاگرد کو گھسیٹا جائے، تو اس واقعے سے میرا یہ مشکل حل ہو گیا۔ کبھی کبھی لوگوں کے مال میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کاروبار بند ہونے لگتا ہے اور روزگار کی کچھ نقصانات شروع ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کبھی اللہ مال لے لیتا ہے، جان چھوڑ دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ تکلیف اور مصیبت اس شخص پر یا اس کی آل و اولاد پر آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹال لیا۔ مال کیا ہے؟ المال غاد دن ورائے، مال صبح و شام آتا جاتا ہے۔ پشتو میں کہتے ہیں کہ مال کیا ہے؟ یہ تو تلوے کا میل ہے، ہاتھ کا میل۔ مال تو آتا جاتا ہے، زیادہ ہو یا کم ہو، انسان جب تک رہے گا کچھ نہ کچھ پاس رکھے، لیکن اس کی زندگی، اس کی اولاد، اس کے اعزاء، اس کے گھر بار کی عزت و شرف، اس کا باقی رہنا بہت ضروری ہے۔ اس سے یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ وقت بر وقت، وقت بر وقت کہو، وقت بے وقت مت کہو، وقت بر وقت مناسب اوقات میں کبھی آپ کی ضرورت کے لیے، کبھی دین کی ضرورت کے لیے صدقات مالیہ کیا کرو، مال صدقہ کیا کرو۔ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ ایک مصیبت آئی تھی بنی اسرائیل کو، یہ صدقے میں کالا بکرا کاٹتا ہے، کتنا کم عقل ہے۔ کالا بکرا تو خود بلا ہے، بلا سے ٹلتی ہے، توبہ کرو، بلا تو طہارت سے ٹلتی ہے۔ علماء کو چاہیے کہ خطبوں میں کہے کہ کالے رنگ کا تو قطن نہ کاٹے۔ اور ان کا کیا، یہ تو نئے مکان جب بناتے ہیں تو بکرا ذبح کر کے اس کا خون بنیادوں میں ڈال لیتے ہیں۔ میں پوچھتا پہلے تو یوں ہو کہ خون پاک ہے یا پلید؟ تو گھر کی بنیادوں میں گھر کا خیر خواہ اور مالک خود کبھی نجاست ڈالتا ہے کہ آپ نے ڈالی؟ یہ پاک لوگوں کا کام تھا، یہ ناپاکوں کا کام کیا ہے آپ۔ اور آپ نے کس مقصد کے لیے ڈالا ہے؟ تاکہ اس گھر میں مصیبت و بلا نہ آئے، تو آپ نے تو اس کی بنیادوں میں خون ڈالا ہے۔ جب تک یہ مکان قائم رہے گا اس میں خونی واقعات پیش آتے رہے۔ آپ نے تو یہ کوشش کی۔ بے عقلی اور بے علمی بڑی بڑی آفات پیدا کرتی ہے، بڑی بڑی تباہیاں مچا لے۔ اہل عقل نے کہا ہے کہ یہ بھی عقل ہے کہ عقل والوں سے مشورہ کرے، یہ بھی علم ہے کہ علماء سے پوچھ کے آپ آگے بڑھیں۔ چند سال پہلے یہ عاجز اور فقیر یہاں مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، طالب علم نمازیں پڑھاتے تھے، شاگرد اور میں پیچھے کھڑا ہوتا تھا۔ ایک بزرگ جامع المعقول والمنقول شیخ القرآن والحدیث یہاں مہمان ہوئے۔ منصور بھائی کو اوپر کمرے میں بلایا کہ مفتی صاحب نماز نہیں پڑھاتے، کیوں؟ کہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بعد نہیں پڑھاتے۔ منصور بھائی چلے گئے، مجھے اوپر بلایا اور مجھ سے کچھ سوالات کیے، اور پھر کچھ نام انہوں نے ایک کٹورے پر چاندی کے لکھے اور ایک انگوٹھی میں تار باندھا اور کچھ پڑھا اور وہ چلنے لگی۔ وہ ایک نام کو ٹچ کرتی تھی، مجھے کہا پڑھو کیا لکھا؟ غدار امی توپ کڑا ہے۔ اور مجھے انہوں نے وظیفہ دیا کہ آپ یہ صبح و شام پڑھیں 10 دفعہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین لا الہ الا اللہ دارت فاستدارت نارت فاستنارت حول العرش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم انت شافی انت کافی فی مہمات الامور
انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل. یہ میں پڑھتا گیا، ویسے بھی اچھے کلمات ہیں. 3 مہینے جب پورے ہوئے تو میں نے خواب دیکھا اور اس خواب میں مجھے کہا کہ آپ ٹھیک ہو چکے ہیں، آج نماز پڑھا لیں. میں نماز کے لیے آگے ہو گیا اور پڑھا لی. کیسے پڑھائی وہ تو بہت تکلیف کی تھی، لیکن بہرحال سحر بالمقابل اور بالضد ٹوٹتا ہے. ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. جزاک اللہ.